मौत के शिकंजे से कोई इंसान बच नहीं सकता। अमीर हो गरीब, पीर हो सगीर, अरबी हो अजमी, आलिम हो या जाहिल, नेकोकार हो या गुनाहगार, मौत का जायका हर इंसान को चखना है। लेकिन मरना हर इंसान का कामयाब नहीं। नबी का गुस्ताख मरता है तो जहन्नम के गढ़ों में जाता है, और नबी का वफादार जब दुनिया छोड़ता है तो जन्नत की क्यारियों में जाता है। बेशक बेशक सुभान रब इरशाद फरमाता है, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, ऐ लोगों मरना मत मगर मुसलमान होकर मरना, मोमिन होकर मरना। क्या बात है। जो बंदा दुनिया में मोमिन बन के रहा और मोमिन बनकर दुनिया से गया तो कसम खुदा की वही इंसान कामयाब है। दौलत से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, अच्छे लिबास से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती, अच्छी गाड़ियों से सफर करने से इंसान को कामयाबी नहीं मिलती। एक काला कलौटा इंसान है, अगर ईमान उसका सलामत है वो इंसान कामयाब है। दुनिया में रहेगा तब भी कामयाब, और दुनिया को छोड़कर चला जाएगा तब भी कामयाब। क्या बात है, वाह वाह। आज इंसान का हाल ये है, माल दौलत इंसान के पास है मगर खौफ खुदा इंसान के पास नहीं। अगर इंसान के दिल में खौफ खुदा होता और सच्चा मुसलमान होता तो शराब उसके करीब नहीं जाती, जुए के अड्डे के करीब वो इंसान कभी नहीं जाता, जिना के बाजार में वो इंसान कभी नहीं दौड़ता। जिसके दिल में अल्लाह का खौफ होगा उसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में टिकेगी, और जिसकी पेशानी अल्लाह की बारगाह में टिकेगी वो इंसान इतना कामयाब होगा कि दुनिया से जाएगा तो उसके इंतकाल पर जमीन के जर्रात भी रोते हुए नजर। अल्लाह। जमीन बोल नहीं सकती, बोलती है क्यों मजबू साहब? बोलती है जमीन है? बोलती है। शीशगढ़ में बोलती है जमीन क्या? चलती है जमीन क्या? रोती है जमीन क्या? बोलती भी है जमीन, रोती भी है जमीन, कांपती भी है जमीन। जी क्या बात। ये वह जमीन है। नबी का वफादार दुनिया छोड़े तो जमीन रोए, और नबी का गद्दार इस जमीन पर चले तो जमीन कांपे। फर्क कैसा? अल्लाह अल्लाह। गुनाहगार इस जमीन पर कदम रखता है तो जमीन कांपती है, और नबी का वफादार दुनिया छोड़ता है तो जमीन रोती है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु का दौर है, अमीरुल मोमिनीन है हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु। मदीने शरीफ की गलियों में रात के सन्नाटे में आप टहलते कि कोई भूखा तो नहीं है, कोई प्यासा तो नहीं है। हजरत उमर रदी अल्लाह ताला अन्हु दौड़े चले जा रहे हैं, आधी रात का वक्त है। एक ज़ईफ़ा औरत को आपने रास्ते के किनारे बैठा हुआ रोते हुए देखा। हजरत उमर रुके, इरशाद फरमाते, बूढ़ी माँ ये रात का सन्नाटा है, तुम्हें अपने मकान में रहकर आराम करना चाहिए था, यहाँ बैठकर रोने का सबब क्या है? ज़ईफ़ा अर्ज करती है, अमीरुल मोमिनीन सुनो, बात ये है मैं बेवा हूँ, बच्चा मेरा यतीम है, मदीने शरीफ की जंगलात में जाती हूँ, लकड़ियाँ काट कर लाती हूँ, बाजार में फरोख्त करती हूँ, उससे जो पैसा मिलता है अपने बच्चे के खाने पीने का मैं इंतजाम करती हूँ। आज बाजार में ताखीर से पहुँची, ताखीर से लकड़ियाँ फरोख्त हुई, साजो सामान खरीद कर मैं अपने मकान की तरफ जा रही थी, मेरे चेहरे पर चादर थी। अल्लाह अकबर मुसलमानों, आज हमारी माँ बहनों के पास दौलत है, अच्छी इबारत है, लेकिन सरों से दुपट्टे उतर गए, चेहरों से नकाब उतर गए, कोई औरत पर्दा करने के लिए तैयार नहीं, गरीब है, मजबूर है, मजदूरी कर रही है औरत, रात के सन्नाटे में चलती है। अर्ज करती है, अमीरुल मोमिनीन मेरे चेहरे पर मोटी चादर थी,
تھی اچانک میرے سامنے ایک وزنی پتھر آ گیا، میں اس سے ٹکرائی اور زمین پر گر گئی۔ جیسے ہی زمین پر گری میرے ہاتھ میں پیالہ تھا، اس میں کھانے کا تیل تھا، وہ زمین پر گر گیا ہے۔ اب رونے کا سبب یہ ہے کہ آج میرے بچے کے کھانے کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں تو روتی کیوں ہے؟ اگر تو چاہے اس زمین سے میں تیرا پیا ہوا تیل واپس کرا دوں۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، واہ واہ، نعرے تکبیر، دے عمر نعرے رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، تذکرہ آخرت کانفرنس، کیا بات ہے۔ ارشاد فرماتے بوڑھی ماں اگر تو چاہے تو اس زمین سے میں تیرا پیا ہوا تیل واپس کرا دوں۔ ضعیفہ عرض کرتی ہے حضرت یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں ہو سکتی، کمان سے نکلا ہوا تیر واپس نہیں ہو سکتا، اسی طرح زمین پیا ہوا تیل کیسے واپس کر سکتی ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، اے بوڑھی ماں تو تیار ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے اس طرح مخاطب ہوتے ہیں جس طرح بھی مجھ سے پہلے حضرت علامہ ظفر بزمی صاحب آپ سے خطاب فرما رہے تھے، آپ سے مخاطب تھے۔ اگر آپ ان کے سامنے نہیں ہوتے یا آپ کے سامنے نہیں ہوتے بولنے میں مزہ نہیں آتا۔ اب ایک انسان زمین کیا ہے کیا وہ سن سکتی ہے؟ مگر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمین سے خطاب کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے زمین سن لے، اس ضعیفہ کا پیا ہوا تیل تو واپس کر دے ورنہ تیرے اندر گناہگار پاپی انسان کو میں داخل کر دوں گا۔ زمین کانپ جاتی ہے، زمین تھرانے لگتی ہے، زمین عرض کرتی ہے امیر المومنین میں اپنی خلاف عادت پیا ہوا تیل تو واپس کر سکتی ہوں، کوئی گناہگار سیاہکار میرے اندر داخل ہو مجھے گوارا نہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت، تذکرہ آخرت کانفرنس۔ جتنا بڑا گناہگار ہے کیا بات ہے، اتنا ہی نڈر بن چکا ہے۔ شرابی چوراہے پر کھڑا ہے کہتا ہے مجھ سے بہتر کوئی نہیں، زانی چوراہے پر کھڑا ہے کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی نہیں، چور زمین چوراہے پر کھڑا ہے کہتا ہے مجھ سے بڑا کامیاب نہیں۔ اے نادان تیری حقیقت تو یہ ہے کہ تیرے مرنے کے بعد تیرے لاشے کو زمین لینے کے لیے تیار نہیں، وہ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت ہے اس زمین نے تیرے لاشے کو قبول۔ گناہگار چلتا ہے زمین پر زمین کانپتی ہے، اور نبی کا وفادار جب دنیا کو چھوڑتا ہے تو زمین روتی ہے۔ سرکار فرماتے ہیں یہ مومن بندہ جب تک دنیا میں رہتا ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جب پیشانی ٹیکتا ہے تو اس کے اوپر اللہ کی رحمت برستی ہے۔ جب اس کا انتقال ہوتا ہے وہ رحمت کا دروازہ بند ہو جاتا ہے۔ زمین عرض کرتی ہے مولا یہ مومن بندہ دنیا میں جب تک زندہ رہا تیری عبادت کرتا تھا، تیری بندگی کرتا تھا، تیری تابعداری کرتا تھا، مولا اس پر تیری رحمت کے چھینٹے گرتے تھے، اس کے توسل وہ رحمت کے چھینٹے میرے اوپر گر جاتے تھے۔ میرے بھائیوں یہ شان ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وفادار کی۔ میرے بھائیوں موت آنا ہے، ہر انسان کو آنا ہے، کس وقت موت آ جائے کسی انسان کو بھروسہ نہیں۔ اس سے پہلے پیام اجل آئے ہم نمازی ہو جائیں، اس سے پہلے پیام اجل آئے ہم روزے دار ہو جائیں، اس سے پہلے پیغام موت کا فرشتہ ہمارے قریب آئے ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار ہو جائیں۔ اللہ نے ہمیں دنیا میں صرف تجارت کے لیے پیدا نہیں کیا، بزنس کے لیے پیدا نہیں کیا، اچھی عمارات کو تیار کرنے کے لیے پیدا نہیں کیا۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسان کو اپنی عبادت اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے۔ میرے بھائیوں ایمان بچانا ضروری ہے، خود بھی سچے مومن بنو، اپنے بچوں کو سچا مومن بناؤ۔ آج کفر کی الغار ہر طرف سے ہے، ظالم حکومت مسلمانوں کو جو ہے تباہ و
برباد کرنے پر تلی ہے۔ لہٰذا آج ہماری ذمہ داری ہے اپنے بچوں کے دلوں میں ہم قرآن کی عظمت کو پیدا کر دیں، اپنی بچیوں کے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت کو پیدا کر دیں۔ یہ دشمن طاقتیں مال کے نشے میں چاہتی ہیں کہ مومنہ لڑکیوں کے دلوں سے اسلام اور اسلام کی محبت کو نکال دیا جائے۔ قسم خدا کی اگر ایک بچی کے دل میں قرآن کی عظمت ہوگی، رسول اللہ کی محبت ہوگی، گردن تو کٹا سکتی ہے لیکن غیر کے ساتھ جا کر اسلام کا وہ سودا نہیں کر سکتی۔ سبحان اللہ۔ آج ہمیں صرف کالجوں سے بچانا ہے، اسکولوں سے بچانا ہے اور اپنی بچیوں کو سچی مومنہ اور اچھی مسلمہ بنانا ہے۔ یہ آپ کی ذمہ داری ہے۔ آپ کی بچی کے دل میں قرآن کی عظمت ہو، رسول اللہ کی محبت ہو، وہ تعلیم دینا چاہیے۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالیٰ مجھے اور آپ کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ